السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ سیریل سکون میں احسن خان جو کہ ہمدان کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ گڑیا سے شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ ان کے ماں باپ نے انہیں رضامند کر لیا ہے کہ وہ گڑیا سے شادی کر لیں۔ بہت جلد ہی ہمدان اور گڑیا کی منگنی ہونے والی ہیں، مگر ہمدان بہت ساری الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ ہمدان نے آئمہ سے بھی نکاح کر رکھا ہے اور گڑیا یہ بات نہیں جانتی کہ ہمدان کے گھر میں ہمدان کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے۔ ہمدان نے یہ سب کچھ اب بھی فی الحال گڑیا اور گڑیا کے گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ آئمہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آئمہ کے ساتھ ہمدان کا نکاح بھی ایک میں ہوا جب زور زبردستی سے اور اچانک سے ہو گیا ہے، لیکن ہمدان نے آئمہ کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب ہمدان اپنی منگنی کر رہے ہیں گڑیا کے ساتھ، اور ہمدان اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی دن ہمدان کا راز گڑیا کے سامنے فاش ہو جائے گا۔ گڑیا کی ماں اور باپ گڑیا کی شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب گڑیا کا بھائی رضا جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہے، اس کی ماں اس کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی میں جلد از جلد شرکت کرے، مگر اب تک رضا گھر واپس نہیں آتا۔ گڑیا کی ماں گڑیا سے کہتی ہے کہ تم پتہ کرو کہ رضا اب تک گھر واپس کیوں نہیں آیا۔ رضا وہی آدمی ہے جس نے آئمہ کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا اور گھر سے لے آیا، اور پھر آئمہ کو گھر والوں نے نکال دیا، اور آئمہ کے گھر سے نکال دینے پر ہمدان نے آئمہ سے نکاح کر لیا ہے۔ رضا اسی بات کو لے کر گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ آئمہ کون ہے یہ بات رضا اور ہمدان دونوں جانتے ہیں۔ دوسری جانب آئمہ کے کیے ہوئے گناہ کی سزا آئینہ روز بھگتتی ہے۔ آئینہ کی شادی عثمان سے کر دی جاتی ہے جو کہ اسے روزانہ اذیت دیتا ہے، اسے اذیت دینے اور پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ عثمان ایک دن گھر سے چلا جاتا ہے، اس کی ماں اسے لے کر بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے۔ بہت دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں آتا تو وہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تم اس کی فکر چھوڑو، آئے گا تو کھا کر لیٹ جائے گا، تم سو جاؤ۔ آئینہ اس کی بات مان لیتی ہے اور سو جاتی ہے، مگر اس کے سوئے ہوئے جب عثمان گھر پر آتا ہے تو اس پر ایک جگ پانی کا اندیل دیتا ہے اور اسے غصے سے کہتا ہے تم کیسی عورت ہو، بیویاں تو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں نہیں سوتی، وہ تو رات گئے تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں، مگر تم تو کیسے مزے سے سو رہی ہو کہ مجھے دیوار پھلانگ کر آنا پڑا۔ میں کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا مگر کسی نے نہیں کھولا۔ تو اس بات پر آئمہ کہتی ہے کہ تم مرد بھی تو گھر سے اتنی دیر تک باہر نہیں رہتے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھ پر پابندیاں لگانے والی، میرا جب جی چاہے گا میں گھر آؤں گا۔ وہ اس بات پر پھر صبر شکر کر لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی۔ ہمدان کچن میں آئینہ کے لیے پاستا بنا رہا ہوتا ہے کہ آئینہ کچن میں آ جاتی ہے۔ ہمدان اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے آج ایک بہت اسپیشل پاستا بنا رہا ہوں جو کہ تم نے کبھی پہلے نہ کھایا ہوگا۔ آئینہ اسے پوچھتی ہے کہ ایسا بھی کیا ہے اس پاستا میں، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم کھا کر مجھے بتانا کہ ایسا کیا ہے اس میں۔ آئینہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وہ اسے کہتا ہے ہاں مجھے بلیک پیپرز نہیں مل رہے، اگر تم ڈھونڈ دو۔ وہ وہاں سے بلیک پیپر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ بتا دیں پاستا میں کتنا ڈالوں، تو ہمدان اس سے لے کر ڈالتا ہے۔ آئمہ جیسے ہی چولہے کے پاس جاتی ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ ہمدان فوراً اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پاستا تیار کرتا ہوں۔ گڑیا کے ماں باپ اس کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہیں، دڑا دڑ تیاریوں میں مشغول ہیں، مگر اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر بھی بہت پریشان ہے کہ رضا نے پاکستان واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی شادی میں شرکت کرے کیونکہ اس کے بیٹے کی بھی انگیجمنٹ ساتھ ہی کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میرا بیٹا آ جاتا تو گھر کی تھوڑی ذمہ داریاں ہی سنبھال لیتا۔ ہمدان کتنا سمجھدار ہے، ہر بات کتنی سمجھداری سے کرتا ہے، مگر میرا بیٹا کبھی بھی کوئی کام بھی سمجھداری سے نہیں کرتا۔ تو گڑیا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، سب کام ہو جائیں گے۔ گڑیا کا باپ گڑیا سے کہتا ہے کہ آج میں کام پر نہیں جا رہا اور تم ہمدان کو بھی بلا لو تاکہ ہم ویڈنگ پلانر سے بات کر لیں، تم لوگوں کو کیا کیا چاہیے، کیا سیٹ اپ رکھنا ہے، سب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس بات پر گڑیا انہیں کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو اسی جانب جب سے آئمہ کی شادی ہوئی ہے اس کی ماں پہلی بار اس کے گھر آتی ہے۔ گھر آتے ہوئے بھابھی کو دیکھ کر آئمہ کی پھپھو تو بہت خوش ہوتی ہے، ان کی خوش آمد کرتی ہے،
انہیں لا کر لیونگ روم میں بٹھاتی ہے اور آئمہ سے بولتی ہے کہ تم آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھو۔ جب وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو ان سے ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ ان ماں بیٹی کو کہتی ہے تم دونوں بیٹھو باتیں کرو، میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ میں اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کی کیے کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے کیا وہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھنے آئی ہیں کہ میں کتنی اذیت سے گزر رہی ہوں؟ آپ نے اپنی ایک بیٹی کے کیے کی سزا دوسری بیٹی کو دی ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے کس جہنم میں دھکیلا ہے، میں کیسے یہاں روز جلتی ہوں اور روز مرتی ہوں۔ اس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور پھر میں بھی تو ماں ہوں، میں نے بھی تو تم لوگوں کے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ بیٹیاں تو باعث رحمت ہوتی ہیں، مگر میرے لیے تم لوگ باعث زحمت بن چکی ہو۔ تم دونوں نے بھی تو میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے مہربانی کر کے دوبارہ میرے گھر مت آئیے گا، میں اب جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، میں اب اپنے گھر پر صبر شکر سے گزارا کر لوں گی، بس آپ آئندہ میرے گھر مت آنا۔ اس پر اس کی ماں رونے لگتی ہے اور بہت زیادہ افسوس زدہ ہو جاتی ہے۔ گڑیا حمدان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کا باپ بھی اسے پوچھتا ہے کہ حمدان کو ایک بار پھر کال کر کے پوچھ لو کہ اس نے کب آنا ہے۔ اتنی دیر میں حمدان وہاں آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ رضا کو لے کر آتا ہے۔ حمدان کہتا ہے کہ رضا آپ سب کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا اور میں بھی سرپرائز میں شامل تھا، اس لیے میں ایئرپورٹ پہ رضا کو پک کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ سب دیکھ کر رضا کو بہت خوش ہوتے ہیں اور رضا کی ماں کہتی ہے کہ اگر یہ سرپرائز ہی تھا تو مجھے تھوڑا سا تو بتا دیتے، میں کتنا پریشان تھی تم نہیں جانتے۔ وہ سب مل بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ کی ماں کہتی ہے آئیں سب بیٹھتے ہیں اور میں اچھی سی چائے منگواتی ہوں۔ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شادی کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حمدان آئینہ سے کہتا ہے کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، اگر تم کہو تو میں تمہیں آفس چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہاری طرف ہی جا رہا ہوں، جس راستے میں تم نے جانا ہے وہیں جا رہا ہوں، تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو آئینہ کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طرف جا رہے ہیں تو مجھے ڈراپ کر دیجیے گا۔ وہ اسے ڈراپ کرتا ہے اور پھر خود گڑیا کے ساتھ شاپنگ پہ چلا جاتا ہے۔ گڑیا کی ماں رضا اور حمدان چاروں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ وہ چاروں وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں حمدان کو آئینہ کی کال آتی ہے کہ میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوں اور یہاں پر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے، ساری یونیورسٹی بند ہو چکی ہے۔ حمدان اسے کہتا ہے کہ تم وہیں کھڑی رہو اور میرا انتظار کرو، میں آ کر تمہیں پک کر لوں گا۔ تو حمدان بھی سوچتا ہے کہ اب میں گڑیا کو کیا کہہ کر یہاں سے نکلوں۔ حمدان گڑیا سے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ضروری کام پیش آ گیا ہے، مجھے واپس آفس جانا پڑے گا، ایک بہت بڑی پارٹی آئی ہے جس سے ڈیل کرنا بہت ضروری ہے، تو تم شاپنگ کرو، میں کل تمہیں جوائن کر لوں گا۔ اس بات پر گڑیا خاصی ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ ابھی تو آئے تھے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج سارا دن آپ میرے ساتھ گزاریں گے۔ گڑیا کی ماں گڑیا سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اسے ضروری کام ہے، اسے ابھی جانے دو۔ حمدان وہاں سے چلا جاتا ہے اور آئمہ کو پک کرتا ہے۔ جیسے کہ آئمہ اس کے پاس گاڑی میں بیٹھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ساری یونیورسٹی بند ہو گئی تھی اور میں بہت پریشان تھی، اگر آپ نہ آتے تو شاید ساری رات مجھے یہیں گزارنی پڑتی۔ تو حمدان اسے کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ حمدان اسے لے کر آتا ہے اور آتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تو آئینہ کہتی ہے مجھے بھوک بہت سخت لگی ہے۔ وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ دوسری جانب گڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ حمدان اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ گڑیا اپنے بابا کو کال کر کے پوچھتی ہے کیا حمدان آفس میں آیا ہے؟ تو اس کے بابا اسے کہتے ہیں نہیں، وہ تو آفس میں نہیں آیا۔ کیوں، وہ آج تم لوگ کے ساتھ نہیں ہے؟ تو گڑیا انہیں بتاتی ہے کہ حمدان نے مجھ سے کہا ہے کہ بہت بڑی پارٹی کا کوئی آرڈر ہے، تو اس لیے وہ کلائنٹ ڈیل کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ تو اس کا باپ اسے بتاتا ہے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، حمدان آفس میں نہیں آیا۔ اس بات پر گڑیا کو شک ہو جاتا ہے اور گڑیا کے والد کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ حمدان اچانک کہاں غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ حمدان اکثر ایسا کرتا ہے اور وہ اکثر ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس بات پر گڑیا کھوج لگانے لگتی ہے کہ حمدان آخر ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ بار بار گڑیا سے جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ گڑیا حمدان کے گھر پر آئے گی اور دیکھے لے گی کہ حمدان کے گھر پر اس کے علاوہ آئینہ بھی ہے۔ وہ اسے وہاں پر دیکھ لیتی ہے اور بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے۔ اس کی ماں بھی بہت زیادہ شور کرتی ہے اور حمدان سے کہتی ہے کہ میں نے
تم سے کہا تھا کہ ایسا مت کرنا، میں تمہیں بہت اچھا آدمی سمجھتی تھی، تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ وہ حمدان سے خاصی خفا ہوتی ہے اور حمدان چپ چاپ ان کی باتیں سنتا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ہمارے چینل پر مزید نئے ڈراماز کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔